یہ ہے جنگ کی عروج فاطمہ جو والد کی گمشدگی کے بعد والد کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لاہور آ گئیں۔ دن کے ٹائم والد کو ڈھونڈتی ہیں اور رات کے ٹائم ایک کیفے میں بطور ویٹر کام کر رہی ہیں۔ ایک منٹ کا سکون نہیں ہے، پوری کوشش کر رہی ہوں اور جو بھی مجھے کرنا پڑا میں کروں گی اور اپنے بابا کو ڈھونڈ کے جاؤں گی۔ عروج، کیا ہوا والد صاحب کو اور کب پتہ لگا کہ وہ گمشدہ ہو گئے ہیں؟ آج سے 2 سال پہلے وہ گھر سے گئے تھے، ہم نے گھنٹہ بعد ہی تلاش شروع کر دی تھی لیکن وہ ہمیں نہیں ملے۔ پھر لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ ادھر درباروں وغیرہ میں آ سکتے ہیں، داتا صاحب والی سائڈ پہ، تو میں تب سے ادھر آئی ہوئی ہوں، بڑی جگہ پہ ڈھونڈا ہے، نہیں ادھر سے بھی نہیں مل رہے۔ وہ گھر میں کوئی ناراضگی تھی ماما کے ساتھ یا دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ؟ وہ کیوں لاہور کیوں آئے، یا لاہور کا کس نے بتایا آپ کو کہ وہ یہاں پر آئے ہیں؟ وہ پہلے تقریباً نشہ کرتے تھے، تو اس حوالے سے ہماری اپنی ہی سوچ تھی کہ شاید وہ ادھر درباروں میں یا ادھر لوگ لاہور میں فٹ پاتھ وغیرہ میں بیٹھتے ہیں تو ڈرگز لیتے ہیں، تو اس حوالے سے شاید وہ ادھر کو آئے ہوں۔ اس وجہ سے پھر میں نے ادھر بہت سارے جگہوں پہ پتہ کیا ہے لیکن ادھر سے بھی وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ تو کیا گھر میں کوئی ناراضگی تھی یا کوئی لڑائی تھی ویسے ان کی کوئی؟ جی، بھابھیوں میں اکثر تنازع ہوتا تھا آپس میں، بہن بھائیوں میں، سب میں، تو وہ اس چیز کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ سربراہ تھے گھر میں، بولتے تو تھے لیکن ان کی جو ہے کوئی سنتا نہیں تھا۔ شاید یہ بھی سوچ ایک انسان کے ذہن میں رہ جاتی ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کی اب بات نہیں چلتی تھی، شاید اس لیے ان کا دل نہیں کرتا تھا۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کو کسی نے اغوا کیا ہے یا پھر وہ گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے ہیں؟ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ ان کا دل نہیں لگتا تھا، اب گھر میں کوئی ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہا تھا، اس حوالے سے تو اس وجہ سے وہ گھر سے گئے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو۔ اور کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ نہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 9 بہن بھائی ہیں۔ 9 بہن بھائی ہیں، تو کتنی بہنیں کتنے بھائی ہیں؟ 5 بہنیں ہیں میری اور 3 بھائی ہیں۔ تو بھائی کیا کرتے ہیں؟ بھائی اپنا کام کرتے ہیں۔ شادی شدہ ہیں؟ جی، شادی شدہ بچوں والے ہیں۔ تو آپ ہی کیوں صرف ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہیں؟ باقی بہن بھائیوں میں سے کیوں نہیں کوئی آیا؟ باقی بھی جب کوئی ٹائم نکلتا ہے تو جاتے بھی ہوں گے، لیکن میں اس وجہ سے نکلی ہوں کیونکہ میرا کوئی شادی وغیرہ بھی نہیں ہوئی اور میں کبھی بھی کسی میں بزی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو اپنے بچوں کے مائکے بن گئے ہیں، بھائی اور بہنیں بھی اپنے بچوں میں بزی ہیں، ان کو کوئی اتنا فکر بھی نہیں ہوگی۔ والدہ ہیں؟ جی، والدہ ہیں۔ ان پر کیا بیتتی ہے؟ ان پر بھی بہت بری بیتتی ہے، روتی رہتی ہیں وہ اکثر۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی قانونی کارروائی کی ہے؟ کوئی آپ نے کسی کو بولا ہے، پولیس میں کوئی کمپلین وغیرہ کی ہو یا آس پاس کوئی پوسٹرز وغیرہ لگوائے ہوں؟ جی، پوسٹرز وغیرہ لگوائے تھے ہم نے، تقریباً 6 مہینے پہلے میں نے خود سے پیسے جمع کر کے 50,000 روپیہ انعام لکھوایا تھا، اسی طرف میں نے پوسٹر دیواروں پہ گاؤں میں جا کے لگوائے تھے لیکن اس کا کوئی رد عمل نہیں نظر آیا ہمیں، کسی نے بھی کال نہیں کی۔ ایک کال مجھے آئی تھی، ایک ہوٹل ٹائپ ڈھابا سا بنا تھا ادھر سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بزرگ ہے اور میں نے اس کو کسی کے موبائل میں ویڈیو کال پہ دیکھا لیکن وہ میرے بابا نہیں تھے۔ میرے بابا لمبے سے ہیں، تھوڑی ہیلدی نہیں ہیں وہ، تو وہ بابا جی جو تھے جنہوں نے مجھے دیکھے، ان کا کوئی ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، تو جو انہوں نے مجھے دکھائے تھے تو وہ میرے بابا نہیں تھے، وہ ہیلدی بھی تھے۔ اچھا، وہ ہیلدی بھی تھے۔ تو قانونی کارروائی کوئی کی ہے؟ کوئی FIR وغیرہ، کوئی درخواست وغیرہ، کوئی پولیس میں؟ نہیں، لاہور میں نے نہیں کی، اور ادھر میں نے کی تھی جنگ والی سائڈ پہ، میری ماما نے بھی کی تھی، ادھر میں ایک ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی تو ان کے پاس میں بھی گئی تھی، انہوں نے بھی یہ FIR جو درج کروائی تھی لیکن اس کا کوئی ہمیں پتہ نہیں چلا، نہ کبھی کسی کی کال آئی، اور لوگ یہی کہتے تھے اور میرے بھائی لوگ بھی یہی خیال تھا کہ ان کی ایج زیادہ ہے بابا کی، اس لیے پولیس والے ان کو جو ہے وہ پکڑ نہیں سکتے تھے، ڈھونڈ نہیں سک رہے؟ جی۔ اچھا، تو یاد آتی ہے؟ جی بالکل، بہت یاد آتی ہے، 1 منٹ کا سکون نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی کو بھی دیکھوں، میں کسی کے بچے کو بھی دیکھوں تو وہ بالکل یاد آتی ہے، 1 منٹ کا سکون نہیں ہے کہ کس طرح اولاد کو ماں باپ پالتا ہے اور اولاد جو ہے کتنی گھٹیا قسم کی جو اپنے والدین کو سنبھال نہیں پاتی۔
कितने गुनाहगार हैं हम। मुझे तो शर्म आती है कि मैं किस तरह जी भी रही हूँ, अपने बाबा को संभाल नहीं पाई मैं। इसीलिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और मरते दम तक करती रहूँगी। अल्लाह करे वो भी मिल जाए, अगर नहीं भी मिलते तो मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूँगी। जो भी मुझे करना पड़ा मैं करूँगी और अपने बाबा को ढूंढ के जाऊँगी। रोज पढ़ी लिखी हो? जी एफएससी की है मैंने। एफएससी करने के बाद यहाँ पर आप एक कैफ़े में एज अ वेटर काम कर रही हैं, तो आप मुझे बताएं, आप कुछ और भी तो काम शाम कर सकती थी, यहाँ पर आपको कैसे नौकरी मिली और कैसे यहाँ पर आई? यहाँ पर भी मुझे समझ आई थी कि किसी ने मतलब बातों बातों में ये भी कहा था कि क्योंकि यहाँ तकरीबन आधा लाहौर में इसी सिलसिले में देख चुकी हूँ। पहले मैंने कभी भी कॉलेज के या स्कूल के टूर तक भी नहीं आती थी कहीं भी, तो यहाँ तक कि मैंने कई सिस्टर्स का और कई अपने रिश्तेदारों का घर भी नहीं देखा, घर से मैं नहीं निकलती थी। तो अभी मैंने सब कुछ मतलब इधर जो है वो बहुत चीज़ें जो घर में कभी नाम भी नहीं सुना था इधर फेस की हैं। तो इधर क्या फेस किया? बहुत से फाके फेस किए हैं इधर मैंने, बहुत से लोगों के तंज फेस किए हैं और बहुत से ऐसी बातें जो कि बंदे की सोच भी नहीं होती और लोग करके जाते हैं वो भी फेस किए हैं। आज कल की रात का ये वाक़या है कि मैं शाम को जब मुझे इधर से छुट्टी हुई तो एक बुज़ुर्ग बंदा था जो कि मेरी तरफ देख रहा था, तो हरकतें करना शुरू कर दी उसने और मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा इसी वजह से, और काफ़ी रौला भी पड़ा उधर। फिर रिक्शे वालों ने उसको मारा और उसको कहा कि तुम्हें अपनी बेटी में रहती तो झांगो आप, ठीक है, और रिहाइश भी वहाँ पर है, घर भी अपना वहाँ पर है। लाहौर में कैसे गुजारा कर रही हो, कैसे खाती पीती हो, कपड़े कौन धोता है, और मतलब रिहाइश का क्या सीन है, किधर रह रही हो? रहाइश मुझे इन्होंने दी हुई है और पहले मैं लड़कियों के साथ मेरे कैफ़े वालों ने, काम वालों ने दी हुई है। और पहले जो थी मैं एक लड़की थी जानने वाली, उनका घर था हवेली टाइप, उधर उन्होंने झुग्गियाँ वगैरह लगाई हुई थी, उनके साथ भी रही हूँ। मुझे ये बताओ, अरूज के वालिद साहब की कौन कौन सी बातें जो हैं वो याद आती हैं? बहुत सी बातें, क्योंकि वो मुझे अपना बेटा कहते थे और इसी आस पे मैं आज तक नहीं भूल पा रही कि मैं उनका बेटा हूँ और बेटा बन के ही उनको ढूंढूंगी भी इंशाल्लाह। उनसे मुलाकात लाजमी मैं करूँगी, उनको ढूंढ के रहूँगी। कोई एक बात उनकी जो बहुत ज़्यादा याद आती हो, या किसी प्यार के नाम से बुलाते हो, या कुछ इस तरह का? जी, मुझे उन्होंने मेरे असली नाम से कभी भी नहीं बुलाया, वो मुझे पप्पू कहते थे प्यार से। और इधर भी मेरे जब कोई प्यार से मुझे बुलाता है या कोई नाम लेता है, तो यहाँ के मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी, तो उधर मेरे भाई थे, उन्होंने मतलब भाई बने हुए थे, तो उन्होंने मेरा नाम पप्पू रखा हुआ था। अभी मैं ये नाम सुनने के लिए उनको कॉल करती हूँ।